السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پلاسٹک والے ہاتھ اور پاؤں پر وضو کس طرح کریں گے۔ آرٹیفیشل ہاتھ اور پاؤں پر وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں انسان کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، پاؤں کٹ جاتا ہے۔ ہاتھ جو کٹتا ہے وہ کہنیوں سے اوپر تک کٹ جاتا ہے اور جو پاؤں ہے ٹخنوں سے اوپر تک کٹ جاتا ہے۔ تو جو حصے وضو میں دھونا جن کا ضروری ہے وہ حصے کٹ جاتے ہیں انسان کے۔ حصوں کے کٹنے کے بعد اگر وہ انسان آرٹیفیشل مصنوعی ہاتھ یا پاؤں اگر اپنے جسم پر لگا لیتا ہے تو اس حصے پر، اس مصنوعی ہاتھ پر اور اس مصنوعی پاؤں پر، آرٹیفیشل ہاتھ یا آرٹیفیشل پاؤں پر وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان حصوں کا وضو میں دھونا ضروری ہے، نہ ان پر مسح کرنا ضروری ہے، کیونکہ کہنی سے اوپر تک ہاتھ کٹ گیا ہے جن حصے کا وضو میں دھونا ضروری ہے، اور ٹخنوں سے اوپر تک اس کا مکمل پاؤں کٹ گیا ہے، تو جو حصہ وضو میں دھونا جس کا ضروری ہے وہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہ اس پر وضو کرنا ضروری ہے، نہ اس پر مسح کرے۔ دوسری صورت علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایکسیڈنٹ میں جو ہاتھ اس کا کٹا ہے وہ کہنیوں سے نیچے تک کٹا ہے، کچھ حصہ ابھی باقی ہے کہنیوں سے نیچے کا، اور ٹخنوں سے نیچے کچھ حصہ پاؤں کا باقی ہے، پاؤں کا بقیہ حصہ ہے بچا ہوا، تو پھر اس حصے کو وضو میں دھونا ضروری ہوگا۔ اگر اس نے مصنوعی ہاتھ یا پاؤں لگا لیا ہے تو وہ مصنوعی ہاتھ یا پاؤں نکال کر اس حصے کو دھوگا، ہاتھ کے یا پھر پاؤں کے۔ اگر وہ مصنوعی ہاتھ نکل رہا ہے، ممکن ہے، تو نکال کر اس حصے کو دھو لے۔ اگر وہ آرٹیفیشل ہاتھ یا پاؤں نہیں نکل رہے تو پھر اس صورت میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس بقیہ حصے پر جو مصنوعی ہاتھ چڑھا ہوا ہے یا مصنوعی پاؤں جو بقیہ پاؤں کے حصے پر چڑھا ہوا ہے اس حصے پر مسح کر لے، اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ عزیز ناظرین، تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی کی سرجری ہوئی اس صورت میں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ہاتھ یا پاؤں کٹ جائے، اس نے سرجری کرائی اور اصلی ہاتھ یا اصلی پاؤں اس نے جس میں جان ہوتی ہے وہ سرجری کے ذریعے اپنے جسم میں جڑا لے، تو پھر اس حصے کو وضو میں دھونا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا کہنی تک یا پھر ٹخنوں تک اس کا ہاتھ یا پاؤں کٹ گیا تھا، تو اس صورت میں اس نے سرجری کرا کے اصلی ہاتھ یا پاؤں لگا لیے، تو پھر علماء کرام کہتے ہیں کہ اس حصے کو اب وہ وضو میں دھوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب وضو میں اس مکمل حصے کو دھوئے، کیونکہ اب وہ بدن سے وہ حصہ جڑ گیا ہے، چاہے وہ ہاتھ ہو یا پھر پاؤں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل زیادہ مسلم کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔